یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، نہ تم ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر کیا۔ کون سی کافروں کی مشابہت سے منع کیا جاتا ہے؟ ویسے تو کافروں کی مشابہت ویسے ہی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جس قوم کی بھی مشابہت کرتا ہوگا وہ اسی میں سے ہوگا۔ تو ہم دیکھ لیں کہ ہم کس کس کی مشابہت کرتے ہیں، ہندوؤں کی، کرسچنز کی، کن کی مشابہت کرتے ہیں؟ غیر مسلموں کی، ان کی بہت ہمیں شوق ہے ان کے جیسے بولنے کا، ان کے جیسے پہننے کا، ان کے جیسے دکھنے کا، ان کے جیسے اٹھنے بیٹھنے کا، ان کے جیسے معاملات کرنے کا۔ جب سارا کچھ ہی ان کے جیسا ہی ہے تو پھر انہی سے اٹھائے جائیں گے۔ اور اگر مومنانہ کیریکٹر ہے، مومنانہ بول چال ہے، مومن کی بول چال میں اور کیریکٹر میں اور دکھنے میں اور طریقوں میں نا بڑا ہی فرق ہے، بڑا فرق ہے۔ اس کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں ان میں اور دوسرے کے الفاظ میں فرق ہے۔ ہم بعض دفعہ جب یہ حدیث سنتے ہیں نا کہ ان سے مشابہت نہیں کرنی، تو ہمارے ذہن میں صرف کپڑے آتے ہیں کہ کپڑے ان کے جیسے نہیں پہننے، یا ان کے فیسٹیولز کی طرح کے ہم نے نہیں کرنے۔ وہ بھی ٹھیک ہے، مگر یہ صرف مشابہت کپڑوں میں نہیں ہے، رسم و رواج میں نہیں ہے، بول چال میں بھی ہے، جس سے منع کیا گیا۔ اور یہاں پہ ایسی ہی باتیں جو کہ کافر منہ سے ادا کرتے ہیں ان سے منع کیا جا رہا ہے۔ تو باتوں میں بھی مشابہت نہیں کرنی، تو مومنانہ زندگی گزاریں۔ ایمان والے کی منہ سے وہ والی چیزیں نہیں نکلتی جو ان کے منہ سے نکلتی، ان کے منہ سے گندی بات نکلتی ہے، ایمان والے کے منہ سے انا للہ نکلتا۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں آج تک ایسی تربیتیں انفارچونیٹلی ملی نہیں ہیں، نہ اسکولوں میں بتایا گیا، نہ اس طرح سے ماں باپ نے بتایا کہ کیا کہنا ہے جب کوئی مشکل ایک دم آ جائے، جب ایک دم کوئی گاڑی کے آگے آ گیا ہے، جب ایک دم کوئی ایسا حادثہ ہوا ہے تو کیا منہ سے بولنا ہے، یا جب کوئی کام کرنے لگنا ہے تو کیا بولنا ہے، جب اچھی چیز دیکھنی ہے تو واو نہیں کہنا بلکہ کہنا ہے سبحان اللہ، جب اچھی چیز کوئی ملے تو تب کیا کہنا ہے، اور تب ڈانس نہیں شروع کر لینا، تب الحمدللہ بولنا۔ تو مطلب مومن کے نا ایک طریقہ بولنے کا بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ایک باتوں کا ہی بتایا گیا کہ بول میں بھی مومنانہ کیریکٹر ہونا چاہیے تمہارا، کافروں کی طرح مت بنو۔ کیا کرتے تھے وہ؟ وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ، انہوں نے کہا اپنے بھائیوں سے، تو ان کا کہتے تھے جب بھی وہ سفر کرتے تھے، او کانوا غزن، یا وہ کوئی جنگ میں لڑنے کے لیے لڑنے والے ہوتے تھے، تو کیا کہتے تھے، ان کی باتیں کیا ہوتی تھی کہ اگر وہ فوت ہو گئے، سفر میں کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا یا لڑنے میں کہیں مر گئے، تو وہ کہتے تھے لو کان عندنا ما ماتوا وما قتلوا، اگر ہمارے پاس ہوتے نا تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے۔ یہ منافقین نے کہا تھا، اور ان کو کہا گیا الذین کفروا۔ کیوں منافقوں کو کیوں کہا گیا؟ وہ تو ظاہراً تو اسلام ہی لائے ہوئے تھے نا، تو کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ دل سے تو کافر تھے نا، منہ کے بولوں کو اللہ تعالیٰ اس وقت تک ایکسپٹ نہیں کرتا جب تک دل نہ ساتھ ہو۔ تو ان کی چونکہ منافقین کے دل کافر تھے، زبانیں اسلام کا دعویٰ کرتی تھی، تو ان کو کافر کہا گیا یہاں پہ۔ تو ان کافروں کی طرح نہ ہو جانا۔ یعنی انہوں نے کیا کیا تھا، یہ منافقین نے کیا کہا تھا کہ جب آپ دیکھیں نا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ احد میں سمجھ لیں 70 جب شہید ہو گئے صحابہ کرام، تو گھر گھر آلموسٹ صفِ ماتم بچھی گیا، کسی کا کوئی بھائی ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا شوہر ہے، کسی کا باپ ہے، کسی کا کوئی ہے۔ ان میں جب ظاہر ہے اتنی اموات ہوئی، تو جب سب لوگ بیٹھتے ہیں تو منافقین نے کیا کہا، انہوں نے کہا کافروں کی تو یہ باتیں ہوتی تھی، ایمان والے کی نہیں ہوتی، مگر دیکھ لیں جو منافق ہے وہ پھر کتنا اللہ کے اوپر اس کا بھروسہ ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ وہ تو اگر ہمارے پاس ہوتے نا تو نہ مرتے تو نہ قتل کیے جاتے۔ یعنی ہمارے پاس ہوتے مطلب کیا کہ وہ نہ جاتے، وہ اس میں شامل نہ ہوتے۔ یعنی گویا ایسے لگتا ہے کہ زندگی اور موت انہوں نے اپنے ہاتھ میں سمجھی ہوئی تھی،
لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، تاکہ کر دے اللہ اس کو حسرت کا باعث ان کے دلوں میں، تاکہ اللہ اس کو حسرت بنا دے، وہ حسرتیں ہی کرتے رہیں، وہ اسی طرح کہہ کے کڑتے رہیں، کیونکہ جب تک انسان ایسی باتیں کرتا رہتا ہے اس کو چین نہیں آتا۔ حسرت کیا ہوتی ہے؟ حسرت میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، آپ لکھ لیں، غم، پچھتاوا اور بے بسی۔ یعنی انسان غمگین بھی ہوتا ہے، اس کے اندر ایک بے بسی بھی فیل ہو رہی ہے، اور اس کو ایک ندامت بھی ہوتی ہے، پچھتاوا بھی ہوتا ہے، اس سے مل کے حسرت بنتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے پھر جب ایسی باتیں بولتے ہیں تو اللہ حسرت پیدا کر دیتا ہے کہ یہ کہتے رہتے ہیں ہائے کاش یہ نہ ہوتا، ہائے اگر ایسا نہ ہوتا، ہائے۔ ہم اپنی زندگیوں میں بھی دیکھیں، لاسٹ ٹائم جب بھی آپ کسی کی بھی تعزیت کے لیے گئے ہوں، کسی کی بھی فوتگی پہ گئے ہوں گے، تو وہاں پہ آپ نے کبھی نوٹس کیا، خاص طور پہ حادثاتی مواد یا بیماری سے کسی کی موت آئی ہو تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ عام طور پہ کیا باتیں ہوتی ہیں؟ اگر ایسے نہ ہوتا، وہ اگر ہمارے گھر نہ آتے ہیں تو ہمیں یہ بیماری نہ لگتی، تو یہ فوت نہ ہوتا، اگر یہ وہاں نہ جاتا، ہائے کاش میں روک لیتی، ہائے کاش یہ اس کو میں گاڑی نہ دیتی، ہائے کاش کسی طرح کوئی ایسا ہو جاتا، میں اس کو یہ چیز لانے کو نہ کہتی، یہ باہر نکلا، اگر یہ باہر نہ جاتا تو یہ نہ ہوتا۔ یہ جو عقیدہ ہے نا، یہ ایسا خیال کرنا، یہ اصل میں انسان کے لیے شیطان کا دروازہ کھول دیتا، کیونکہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو یہ مت کہو میں اگر یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا، کاش میں یہ کر لیتا، بلکہ کہو قدر اللہ ما شاء فعل، اللہ کی تقدیر تھی، یہ اللہ نے تقدیر میں لکھا ہوا تھا، ما شاء فعل، جو اس نے چاہا کر دیا۔ یہ کلمہ ہم نے یاد کرنا ہے۔ کیا ہے کلمہ؟ قدر اللہ ما شاء فعل، اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لکھا ہوا تھا۔ اور اس میں بڑی حکمت ہے یہ کہہ دینے میں، کیونکہ جتنا انسان کہے گا نا ہائے کاش ایسے نہ ہوتا، ہائے کاش یہ نہ ہوتا، ہائے ہم اس ہسپتال میں نہ لے کے جاتے، ہائے کاش یہ ڈاکٹر نہ ملتا، ہائے کاش فلانا ڈاکٹر آ جاتا، تو کیا ہوگا بتائیں؟ حسرتیں حسرتیں اور حسرتیں، اور ایسے لوگ پھر اس حسرت سے نکل ہی نہیں پاتے، وہ ڈپریشن میں رہتے ہیں۔ بعض دفعہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی فلاں ہے، اس کا کوئی فوت ہو گیا اور وہ ڈپریشن سے نہیں نکل پا رہے، ان کو صبر نہیں آ رہا، اس لیے نہیں آ رہا کہ حسرتیں بہت ہوتی ہیں۔ جب انسان کہتے نا اللہ نے تقدیر میں ایسا ہی لکھا تھا اور ایسا ہی ہونا تھا، ایسے نہیں ہے کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تو وہ فوت ہوا، ایسے نہیں کہ کوئی بیماری لگی تو وہ فوت ہوئی، الٹ کر لیں اس کو۔ اصل میں یہ ہے کہ موت آنی تھی اس لیے ایکسیڈنٹ ہوا، موت آنی تھی اس لیے اس کو بیماری لگی، موت آنی تھی اس لیے وہ وہاں گیا۔ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے نا کہ جہاں پہ انسان کی موت لکھی ہوتی وہ اس جگہ پر خود چل کے چلا جاتا ہے، جہاں پہ پہنچنا ہے وہ اس جگہ پہ پہنچ جائے گا۔ جو وقت اللہ نے مقرر کیا وہ کسی کے ٹالے سے ٹل نہیں سکتا، نہ کوئی جادو کر کے آپ کو مار سکتا ہے۔ آپ کی موت لکھی تھی اس لیے اس نے جادو کر دی، موت لکھی تھی اس لیے بیماری بھی لگ گئی، وہی بیماری اوروں کو لگتی ہے، کوئی اس سے سروائیو کر رہے ہوتے ہیں لوگ، بچ رہے ہوتے ہیں لوگ۔ یہ کیوں مرا؟ اس لیے کہ موت آنی تھی نا، اس لیے بیماری لگی، موت آنی تھی اس لیے یہ حادثہ ہوا۔ تو تھوڑے سے اپنی ذہن، اپنی مائنڈ سیٹنگ صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں نا کسی کو، مثلاً کسی کو کینسر ہو گیا، تب بس آئے ہائے اب تو اس کینسر لگتا ہے کہ موت لے آئے گا، وہ تو کوئی طاقت نہیں رکھتا۔ یہی تو شرک کا دروازہ کھلتا ہے، یہیں سے تو شیطان عقیدے میں خرابی ڈالتا ہے کہ یہ چیز بھی موت دے سکتی ہے۔ نہیں، واللہ یحیی و یمیت، اللہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ یہ صاف بتا دیا گیا، کوئی چیز نہیں موت لا سکتی۔ اس عقیدے کو پختہ ہونا چاہیے ہمارے اندر، یہ یقین ہونا چاہیے ہمارے اندر، کوئی چیز نہیں موت لا سکتی۔
اور قدر اللہ کی یعنی تقدیر، اللہ نے جو لکھ دیا تقدیر میں. آپ کو پتہ ہے تقدیر ہمارے ایمان میں سے، ایمانیات میں سے جو چھٹا ایمان ہے وہ تقدیر پہ ہے. اس کے بغیر ایمان نہیں ہے. اللہ پہ ایمان، رسولوں پہ ایمان، کتابوں پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، آخرت کے دن پہ ایمان. اور چھٹا ایمان کیا ہے؟ تقدیر پہ ایمان. اس کی طرف تو شاید کبھی سوچا ہی نہیں ہوتا. پھر کیوں تقدیر کے فیصلوں سے انسان نالاں رہتا ہے، ناراض ہوتا ہے؟ ساری پاور اللہ کے پاس ہے. اگر مگر مت کرو، اگر مگر حسرتیں لاتا ہے، اگر مگر غم، بے بسی اور پچھتاوے لے کر آتا ہے. بلکہ جب انسان دیکھیں، جیسے حضرت علی نے فرمایا تھا کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا. ورنہ انسان پرفیکٹ پلاننگ کرتا ہے لیکن وہ ویسا نہیں ہوتا، کچھ اور ہی ہو جاتا ہے. تو پتہ چلتا ہے ایک رب کی ذات ہے، کوئی اور ہے جو پاور ہے. میں پاورفل نہیں ہوں، میں بے بس ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے پاس سارا زور ہے. تو اس لیے یہ حسرتیں کرتے رہنا اور اسی کے اوپر غم مناتے جانا، یہ کافرانہ سوچ ہے اور کافرانہ طریقہ ہے. اس سے منع کیا گیا ہے اور ہم نے اس سے منع ہونا ہے. کبھی آئندہ کسی کی ڈیتھ پہ یہ نہیں کہنا اگر مگر اور کاش. دیکھیں کافر ایسے کہتے ہیں نا تو بے چین رہتا ہے. مومن تقدیر پہ ایمان لے جاتا ہے تو اس کو سکون ہے. اس لیے اس کو کہا گیا ٹھیک ہے 3 دن سوگ مناؤ، اس کے بعد نارمل ہو جاؤ. اس کے بعد نہیں کہ ہر سال آپ اس ڈیٹ پہ سوگ منانے بیٹھ جائیں، یا اب آپ پہلی اور دوسری عید ہی نہ کریں کیونکہ آپ کا سوگ ہی چل رہا ہے. نہیں، کہا گیا 3 دن سوگ ہے، اس کے بعد نارمل روٹین پہ آؤ. ہاں رو سکتے ہیں، رونا کبھی بھی انسان کو آ سکتا ہے، ظاہر ہے یہ نیچرل بات ہے، اس سے منع بھی نہیں کیا گیا. کچھ بھی سپر نیچرل نہیں آپ سے کوئی ایکسپیکٹ کیا گیا کہ آپ نے کبھی غمگین ہی نہیں ہونا، آپ کو کبھی غم ہونا ہی نہیں چاہیے، یا آپ کو رونا ہی نہیں آنا چاہیے. نہیں، رو سکتے ہیں، مگر پھر یہ ایسی حسرت نہ بن جائے کہ انسان کو جینے کی طرف آنے کا کچھ رہ ہی نہ جائے، اس کی زندگی بس ختم ہو جائے. وہ نہیں ہونا چاہیے. تو کب موت کا وقت کب لکھ دیا جاتا ہے؟ جب انسان اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس وقت لکھ دیا جاتا ہے. واللہ بما تعملون بصیر. اللہ تعالی جو بھی تم کرتے ہو وہ دیکھنے والا ہے. کون کیا کر رہا ہے، کس کے مرنے پہ کیا بولتا ہے، کیسے رہتا ہے، کیا اس کے ڈائلاگ ہیں اور وہ کس قسم کی ایٹیٹیوڈ، کس قسم کا بیہیویئر دکھاتا ہے، اسی میں تو ٹیسٹ ہوتا ہے. یہ سب موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ کسی انسان کے ہاتھ میں اللہ نے نہیں دیا. اور تقدیر پر ایمان یہی ہے. زندگی، موت، صحت، بیماری، رزق، یہ سب اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں. تو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب انسان کبھی کوئی اپنے لیے انتظام ہی نہ کرے، یا کبھی رزق کے لیے ہاتھ نہ ہلائے، یا کبھی نقصان سے بچنے کی کوشش نہ کرے. نہیں، کرنا ہے. کبھی اپنے فائدے کے لیے ہاتھ پیر نہ ہلائے، فائدے کے لیے بھی کوشش کرنی ہے. مگر یہ چیزیں جو یہاں پہ بتائی گئی ان سے پرہیز کرنا ہے اور اپنا ایمان پختہ کرنا ہے کہ میں نے منافقوں والی باتیں نہیں کرنی. اس سے اللہ نے منع کر دیا. دیکھیں یہاں پہ کون منع کر رہا ہے آپ کو؟ لا تکونوا کالذین کفروا. مومنو تم نے نہیں ایسے بننا جیسے وہ. ٹھیک ہے، کتنا بڑا سبق ہمیں بتایا گیا. یہ اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے بات؟ سب کو اچھی طرح سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اگر کبھی ہم میں سے کسی کو بھول جائے تو ایک دوسرے کو ہم نے ریمائنڈ کرانا ہے کہ دیکھا ہم نے وہ آیت پڑھی تھی نا، تو ہم نے یہ نہیں بولنا، ہم نے یہ بولنا ہے قدر اللہ ما شاء فعل. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. اور جب کسی فوتگی بھی مجلس میں جائیں تو ہم نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا پڑھا تھا نا. تو اپنے لیے صرف نہیں یہ چیز، بلکہ ظاہر ہے زندگی موت ہمارے ساتھ لگی بھی ہے، تو یہ بھی چیزیں چلیں گی. کئی جگہ پہ آپ جائیں گے، وہاں پہ ایسی باتیں ہوں گی، تو ایسی چیزوں کے اوپر ان کو بتانا ہے کہ یہ اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے، یہ شرک کا دروازہ کھول دیتا ہے.
آپ تو نہیں کہیں گے کہ جی فلانے نے یہ جادو کر دیا تو ہائے فلانا مر گیا، ہائے فلانے نے ایسے کر دیا تو یہ ہو گیا، فلانے ایسے کیا. پھر تو اس کا مطلب سارا لوگوں کے ہاتھوں میں اور بیماریوں کے ہاتھوں میں ہی موت ہے، اور ایکسیڈنٹس کے ہاتھ میں ہی موت ہے. پھر یہ ساری چیزیں ہی ہیں جو موت دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی باتیں کہنے سے محفوظ رکھے.